इस्लामी मुआशरा नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, तस्बीह से नहीं बनता। इस्लामी मुआशरा अच्छे अखलाक से बनता है, अच्छे अखलाक से बनता है, अच्छे अखलाक से बनता है। इन बीवियों से कहता हूं, अपने खामिद को सबसे ज्यादा इज्जत अहमियत दो। शादी के बाद माँ बाप का हक पीछे, बहन भाइयों का हक पीछे, हत्ता के औलाद का हक भी पीछे है और खामिद का हक पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से माँ बाप के पीछे लगकर अपने खामिद को छोड़ देती, खामिद को जलील कर देती हैं। अपने बच्चे के पीछे लग के अपने बच्चों की वजह से अपने खामिद को बेइज्जत करती हैं। बहुत से बाप अपने बच्चों की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं या अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं। ये सब बेइतदालियां मेरे मुआशरे में हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूं, एक दूसरे को इज्जत दो, रिश्तों को इज्जत दो। हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पर रखो। माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत न करो, बीवी की वजह से माँ बाप को बेइज्जत न करो, बीवी अपने माँ बाप की वजह से खामिद को बेइज्जत न करे। ये वो रिश्ता है जिसमें औलाद भी नहीं दाखिल हो सकती। औलाद को भी पीछे किया गया है खामिद और बीवी के रिश्ते में। और ये वो रिश्ता है जिससे मेरे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताया है, एक निशानी। मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। मैं टिप्स पढ़ता हूं आयात के, सारी आयत ने। मेरी बहुत बड़ी निशानी तो मैं मिट्टी से बनाया। वाकई निशानी है ना भाई? अरे बोलो। मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द। मैंने एक आयत छोड़ दी, बाद में पढ़ूंगा। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का बनना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन नहार। मेरी बहुत बड़ी निशानी तुम्हारा सो जाना उठना। वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ खौफन व तमआ। मेरी बहुत बड़ी निशानी बादल, बिजली, गरज, बारिश। वाकई। मिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिही। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान खड़े हुए हैं। मिन आयातिही अन युरसिल अर्रियाह मुबश्शिरात। मेरी बहुत बड़ी निशानी कि गर्म हवाएं एकदम ठंडी होकर बादल लेकर आती। अब मैं वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने छोड़ दी थी और जो शायद आपने इस एंगल से कभी सोचा ना हो कि अल्लाह किस चीज को अपनी निशानी कह रहा है और कितनी बड़ी बड़ी निशानियों में इसको ला रहा है। मेरी बहुत बड़ी निशानी मिट्टी से बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जागने सोने का सिलसिला बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी बारिश, बिजली, गर्ज, चमक, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का थमे रहना, मेरी बहुत बड़ी निशानी हवाओं का बादल लाना। अब सुनो, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहाँ यतफ़क्करून का लफ्ज़ अल्लाह लेकर आए कि गौर करोगे तो पता चलेगा निशानी क्या। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया। कभी ये इस तरफ ध्यान गया है कि ये जो हम खामिद बीवी बैठे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी? कभी ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने औलाद का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने दादे पोते भी जितलाए, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने फूफी खाला भी बताई, दादियां नानियां भी बताई, उसे अल्लाह ताला ने निशानी नहीं फरमाया। निशानी किसे फरमाया? खामिद और बीवी, ये मैंने रिश्ता बनाया, ये मेरी कितनी बड़ी निशानी है। इस एक रिश्ते को बाकी रखने के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों आयात। और तलाक से नफरत का इजहार। मेरे नबी ने कहा, अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती अल्लाह का अर्श कांप उठता है। नाजायज तलाक, बेजा, जरूरत की वजह से तलाक ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती। ये मैं एक इजाफा करूंगा। बहुत सी बच्चियां नहीं गुजारा हो रहा, खामिद बदतमीज है या ससुराल जालिम है, वो कहती माँ से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी जान छुड़ा दो। नहीं बेटी, गुजारा करना होगा, सब्र करना होगा, गुजारा करना होगा, यहीं रहना होगा। ये माँ बाप का जुल्म है, ये माँ बाप का अपनी औलाद पर जुल्म है। तो जिम्मेदारा माहौल है पंजाब का। मैंने अपने खानदान की बताता हूं, बच्चियों पे जुल्म होते देखे, फिर उनकी फरियादें भी सुनी, फिर उनके माँ बाप का जुल्म देखा। इतना ही रहना है, इतना ही गुजारा करना है, बस असा एक बारी तरह कर देता है,
ہن اساں کوئی نہیں کرنا، پیچھے مڑ کے نہ پیاویں، جویں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. اے میرے بھائیو، گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہو، برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خامند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا. مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی 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 فیصلہ باد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں. طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا. طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے؟ یہ بچی پیدا ہوئی، طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی. 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کئی بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو. اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے. اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ. مجھے تمہارے کراچی کے نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب. بس کر دیتا تیرا، ایتھے ہی کرنا ہے، ایتھے ہی کرنا ہے، اور کوئی گل دوئی ہے ہی کوئی نہیں. شرابی سے بات. میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم، بہت بڑا زمیندار گھرانہ. ایک بچی نے فون کیا، مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. ٹھیک ہے، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے. میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے. میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے. ماں باپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں،
نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ دو، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچے کا حق۔ ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابیہ، کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی۔ اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش۔ باہر نکلے، زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر۔ پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں، حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جاٹ باٹ ناٹک، کتھوں کٹھے ہو گئے۔ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ، مخالف دھڑے میں۔ حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال۔